دوستوں آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا فرعون کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کی زندگی اور سامری کے کہنے پر قوم کا ایک گائے کے بچھڑے کی عبادت کرنا اور حضرت موسیٰ پر کتاب تورات کا نازل ہونا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسے ہی ویڈیوز ہم آپ کے لیے اس چینل پر لاتے رہتے ہیں۔ دوستوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کریں تو آپ اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ لیکن جب اس کی خبر مصر کے بادشاہ فرعون کو ملی تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ آپ علیہ السلام اور آپ کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کی اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پانی میں ڈوب کر غرق ہوا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل فرعون اور مصریوں کی غلامی سے آزاد ہوئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کو کوہ طور جو کہ ایک پہاڑ ہے وہاں پر اعتکاف کریں، جس کے بعد انہیں تورات دی جائے گی۔ تورات ایک آسمانی کتاب تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے زیر نگرانی چھوڑ دیا۔ کوہ طور پر اب 40 دنوں تک دن بھر روزے دار رہتے اور ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ایک شخص جس کا نام سامری تھا اس نے بنی اسرائیل کی قوم کو بہکانا شروع کر دیا۔ دوستوں آپ نے سامری کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سنی ہوگی، جیسے سامری جادوگر وغیرہ وغیرہ، لیکن در حقیقت اس کا نام بھی موسیٰ ہی تھا۔ اس کے باپ کا نام ظفر تھا اور یہ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے جس کا نام سامرا تھا وہاں سے تعلق رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کا نام بھی سامری پڑا۔ سامری نامی یہ شخص حضرت موسیٰ پر بظاہر ایمان تو لے آیا لیکن پکا منافق تھا۔ موسیٰ سامری اور اس کا قبیلہ ایک گائے کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ اپنی ماں کی ایک ناجائز اولاد تھا اور اس کی ماں نے برادری میں رسوائی کے ڈر سے اسے پیدا ہوتے ہی پہاڑ کی ایک غار میں چھوڑ دیا تھا۔ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبریل نے پالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے در پر ہوئی تھی، مگر اللہ رب العزت کی شان ہے کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے ایک بچھڑے کی عبادت کروائی۔ دوستوں جن دنوں حضرت موسیٰ کوہ طور پر تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر انہیں پگھلایا اور اس سے ایک بچھڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی اس نے وہ خاک بچھڑے کے منہ میں ڈال دی، جس کے بعد وہ بچھڑا اللہ رب العزت کے حکم سے بولنے لگا۔ یہ زیورات مصری لوگ امانت کے طور پر بنی اسرائیل کے پاس رکھا کرتے تھے، اور جب بنی اسرائیل ہجرت فرما ہوئے تو جواہرات بھی اپنے ساتھ لے کر آ گئے، جس پر سامری نے یہ کہا کہ یہ جواہرات تم پر ناجائز ہے، اور ان سے زیورات لے کر ایک بچھڑا بنا دیا۔ جس کے بعد سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، مگر خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے، اور بچھڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچھڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا، اور 12,000 آدمیوں کے سوا پوری قوم نے سونے چاندی کے بنے بچھڑے کو بولتا دیکھ کر اسے خدا مان لیا اور اس کے سامنے سر جھکا کر اس کی عبادت کرنے لگے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 148 میں آیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچھڑا معبود ٹھہرا لیا، جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز آتی تھی۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کا انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔
دوستوں جب 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو کر اور تورات ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچھڑا پوجتا دیکھا تو آپ پر بے حد غضب اور جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، کہا اے میرے ماجائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کو توڑ کر اس میں آگ لگا دی اور اسے ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ اس پر اللہ رب العزت کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی ہے وہ لوگ بچھڑا پوجنے والوں کو قتل کریں۔ اس حکم پر سامری سمیت 70,000 بچھڑے کی پوجا کرنے والے قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ کا یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچھڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کریں اور یہ دعا مانگے کہ بچھڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے چن کر 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب یہ لوگ کوہ طور پر استغفار کرنے لگے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم ستم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ رب العزت کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ رب العزت کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہمیں آپ خدا کا دیدار کروائیں، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو کافی سمجھایا مگر یہ سرکش لوگ اپنے مطالبے پر اڑے رہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی اسی وقت مر گئے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں معاف فرمایا اور وہ لوگ دوبارہ اللہ رب العزت کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ اس طرح موسیٰ سامری کا خاتمہ ہوا اور بنی اسرائیل اہل کتاب ہوئی۔ دوستوں اگر ویڈیو میں بتائی گئی معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔